بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ احزاب، غزوہ خندق سے متعلق جاری ہے۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، یہ دونوں نام ایک ہی غزوے کا ہے۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب عربی جماعت میں گروہ کو کہتے ہیں۔ اس جنگ میں مختلف مسلمان مخالف گروہ نے شرکت کی، ایک دو گروہ نہیں، کئی ایک گروہوں نے شرکت کی، تو اسی لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہا گیا، اور اسی غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق اس لیے کہا گیا کیونکہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ المنورہ کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ مشرکین مدینہ میں داخل نہ ہو سکیں، تو اس بنا پر اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ المہم، غزوہ احزاب غزوہ خندق سے متعلق ہماری گفتگو جو پہنچی تھی وہ اس نقطے پر کہ منافقین کا ایک بہت ہی برا اور گندہ کردار تھا اس غزوے میں۔ قرآن مجید نے منافقین کے اس برے کردار کا ذکر قرآن مجید میں سورہ الاحزاب میں فرمایا۔ کیا برا کردار تھا منافقین کا غزوہ احزاب میں یا غزوہ خندق میں؟ سب سے بری چیز جو پائی گئی منافقین کی طرف سے وہ یہ کہ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی پر ڈٹے ہوئے تھے، بدگمانی پر تھے، بدگمانی کر رہے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدظن بھی کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت پھیلا رہے تھے۔ ارشاد باری تعالی: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور یہ منافقین کہتے ہیں والذین فی قلوبہم مرض، اسی طرح جن کے دل مریض ہے، بیمار ہیں، یہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے صرف دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ اس آیت کے سبب نزول اگر دیکھا جائے حضرات، تو جنگ یا غزوہ خندق کے موقع پر منافقین کے بعض افراد آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ محمد ہم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسریٰ قیصر اور مکہ کو فتح کریں گے، ادھر کی دولت حاصل کریں گے، حالانکہ ابھی ہم جس حال میں ہیں وہ تو یہ کہ ہم اپنی حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے بھی اپنے گھروں سے نکلنا ہمارے لیے کیا ہے؟ مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ابھی ہماری اتنی بری حالت مسلمانوں کی کہ قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر نکلنا، میدان کی طرف جانا، یہ ہمارے لیے مشکل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مکہ فتح کریں گے یا قیصر اور کسریٰ کا تختہ پلٹیں گے جیسے کہ محمد ہم سے وعدہ کرتا ہے؟ یہ سب جو ہے غلط بات ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ دھوکہ ہے محمد کی طرف سے ہمیں۔ اور یہ صرف منافقین نے نہیں کہا، بلکہ ان لوگوں نے بھی کہا جن کے دلوں میں مرض یا جن کا دل بیمار تھا۔ یہ کون لوگ تھے جن کا دل بیمار تھا اور دلوں میں مرض تھا؟ بیماری اور مرض شک تھا، شک کی بیماری تھی، شک کا مرض تھا۔ ایک جماعت منافقین کے علاوہ بھی مسلمانوں کے درمیان ایسی پائی گئی جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا کرتا، اور بعض نے کہا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی یہ وہ لوگ ہیں
جو ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، ان کا دل، ان کا ایمان ان کے اندر پختہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ دونوں گروہوں نے، منافقین اور جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، شک ہے، ان دونوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے صرف اور صرف دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کیا ہے نازل فرمائی۔ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، تو اس موقع پر منافقین آتے اور کہتے کہ کیا خندق کی کھدائی ہے، اس سے کیا ہمیں فائدہ پہنچنے والا ہے، یہ کیسے ہوگا کہ کفار کو مکہ ہم فتح کریں گے، مکہ فتح کرنا تو ہمیں ادھر جانا پڑے گا، ادھر جانے کی ہمارے پاس طاقت استطاعت نہیں، قیصر اور کسریٰ کا تختہ اگر ہمیں پلٹنا ہے تو ہمیں ان تک جانا ہوگا، ادھر تک جانے کے لیے ہمارے پاس تھوڑی سی بھی طاقت نہیں۔ یہ سراسر کیا ہے، دھوکے کا وعدہ ہے، کوئی سچا وعدہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، منافقین اور جن کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، یہ کہتے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے تو ہم سے کچھ وعدہ ہی نہیں کیا، الا غرورا، اگر وعدہ کیا ہے تو صرف اور صرف دھوکے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح منافقین کی ایک دوسری جماعت نے ایک بات اور کہی، وہ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبْ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، طائفہ کہتے ہیں گروہ کو، منہم ان منافقین میں سے، یعنی ان منافقین میں سے ایک گروہ نے کہا وَإِذْ قَالَتْ، کہا، کیا کہا؟ یا اہل یثرب، اے یثرب والے۔ یثرب سے مراد مدینہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ المنورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اور صرف مدینہ کی آبادی شہر نہیں بلکہ مدینہ کے اطراف کے جو علاقے ہیں ان کو بھی کیا ہے یثرب کہا جاتا تھا۔ تو ان منافقین کی ایک جماعت نے کہا یا اہل یثرب، اے یثرب کے لوگ، یعنی مدینہ والے ہیں، مدینہ کے اطراف کے جو لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں شرکت کی، خندق کی کھدائی میں، ان منافقین نے کہا یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، تمہارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں محمد کے پاس، کوئی زیادہ امید وابستہ نہ رہے تمہارے طرف سے، کوئی ٹھکانہ نہیں، فرجعو، تم کیا ہے اپنے گھر اور اپنے مکانات میں کیا ہے لوٹ جاؤ، ادھر ٹکو مت، کیونکہ تمہارے رہنے کی اور تمہارے ٹکنے کی کوئی جگہ، کوئی مقام و مرتبہ تمہیں کیا ہے حاصل نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف دھوکے کا وعدہ ہے۔ فرجعو، تو چلو تم بھی کیا ہے ہمارے ساتھ کیا ہے واپس چلو مدینہ المنورہ کے طرف۔ تو المہم کہنا ہے حضرات، یہ جو دونوں آیتیں گزری ہیں سورہ احزاب ہی کی دونوں آیتیں ہیں، ان دونوں آیتوں سے یہ ایک نتیجہ ہمیں ملتا ہے، یہ ایک سبق ہمیں ملتا ہے، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ منافقین ہمیشہ، جیسے کہ ادھر یہ بات واضح، غزوے کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، جہاں پر افراد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے لشکر کو، اس موقع پر بھی کیا ہے منافقین اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، بلکہ ادھر جانے کے بعد انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے، اپنی بد زبانی، اپنی بری نیت کے ذریعے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اس کے رسول کے بارے میں بدگمانی کرتے اور کہا کرتے ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے تو ہم سے کچھ وعدہ ہی نہیں کیا الا غرورا، اور جو کچھ وعدہ کیا وہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اللہ اس کے رسول کے وعدے کو صحیح نہ سمجھے تو یقیناً وہ کسی کی بھی وعدے کو صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ اس کے رسول کے وعدے کو اگر دھوکے والا وعدہ سمجھے تو یقیناً یہ ایک ایسا وعدہ ہے، ایک ایسی بات ہے کہ انسان ایمان سے کیا ہے خالی ہو جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ منافقین کا تھا کہ منافقین نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اس کے رسول نے تو ہم سے کچھ وعدہ ہی نہیں کیا، صرف اور صرف کیا ہے دھوکے کا وعدہ۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ صراحت کے ساتھ صحابہ کرام کو کہا، دوسرے لوگوں کو کہا جن کا ایمان تھوڑا کمزور تھا، نئے نئے ایمان لے کر کے آئے تھے، ان لوگوں نے کہا
تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں محمد کے درمیان، فرجعو تو چلو تم بھی کیا ہے ہمارے ساتھ چلے چلو، ادھر رہ کر کوئی فائدہ نہیں۔ دھوکہ دیا اللہ اس کے رسول کو ان لوگوں نے، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا حضرات، بلکہ میدان چھوڑ کر یہ منافقین بھاگ بھی گئے تاکہ مسلمان کمزور ہو جائیں، مسلمان پست ہو جائیں، ہمت ان کی کم ہو جائے۔ اس لیے کیا ہے انہوں نے اپنی جماعت کو لیا اور ادھر سے کیا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور کیا مجبوری بیان کیا؟ کوئی خاص ایسی مجبوری نہیں، کوئی صحیح مجبوری نہیں، بلکہ جھوٹ بول کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر، اللہ کو دھوکہ دے کر، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے کر انہوں نے اس میدان کو چھوڑا اور لوٹ آئے مدینۃ المنورہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر اور اس کا بیان قرآن مجید میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور منافقین کی ایک جماعت وَيَسْتَأْذِنُ آپ سے اجازت لیتی ہے، آپ سے اجازت، کس سے آپ سے اجازت؟ النبی، نبی سے اجازت لیتی ہے۔ کیوں نبی سے اجازت لیتی ہے؟ کیونکہ ایک تو نبی ہیں، اور دوسری بات خندق کی کھدائی، لشکر کی تیاری، جنگ کی تیاری، کفار سے لڑنے کی تیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جو قائد ہو، جو سربراہ ہو، جو ذمہ دار ہو، اسی سے اجازت لی جائے گی، لشکر کے افراد اسی سے اجازت لیں گے۔ تو اسی لیے منافقین بھی لشکر میں موجود تھے، تو انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت لی۔ کیا اجازت لی اور کیا کہا؟ یقولون، یہ کہتے ہیں اجازت لینے کے لیے، ان بیوتنا عورہ، ہمارا گھر کھلا پڑا ہے، اس کے دروازے بند نہیں، اس میں تالے نہیں لگے ہیں، اور ہمارے گھروں میں کوئی مرد نہیں، صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، بچے ہی بچے ہیں۔ عورتیں بچے کتنا اپنی آپ کی حفاظت کریں گے؟ گھر میں اگر مرد نہیں تو گھر بہت زیادہ امن میں نہیں، اگر گھر میں مرد ہے تو گھر والوں کو سکون، اطمینان، گھر میں امن پایا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ان بیوتنا عورہ، ہمارا گھر تو کھلا پڑا ہوا ہے، ڈر ہے، خوف ہے کہ ہم اگر نہ جائیں اپنے گھر کو سنبھالنے کے لیے تو کفار کہیں گھس جائیں گے، مشرکین کہیں گھس جائیں گے گھروں میں، اور ہمارے بیوی بچوں کو مار ڈالیں گے، ہمارے گھر لوٹ لیں گے، گھر کو برباد کر دیں گے، تو کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی، ہم اس مقصد کے لیے، گھر کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، اپنی بیوی بچوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہم کیا ہے جانا چاہتے ہیں اپنے گھر مدینۃ المنورہ۔ یہ ان کا عذر تھا، اور اگر بظاہر دیکھا جائے تو عذر بہت ہی اچھا اور معقول عذر، لیکن یہ سب جھوٹ تھی باتیں۔ اسی لیے اللہ نے تردید کرتے ہوئے فرمایا وما ہی بعورہ، ان کا گھر خالی نہیں پڑا ہے، کھلا نہیں ہے، بلکہ بند ہے، محفوظ ہے، امن ہے، اور خود ان کو معلوم ہے، لیکن صرف اور صرف کیا ہے یہ ان یریدون الا فرارا، بھاگنے کا راستہ، میدان چھوڑ کر راستہ کیا ہے تلاش کر رہے ہیں، ان مجبوریوں کو اور اس قسم کے عذر کو بیان کر کے۔ المہم جب انہوں نے اس قسم کے عذر بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اجازت دے دی، حالانکہ اپنے عذر بیان کرنے میں غلط تھے، جھوٹ تھے، اور اسی طرح ان کے گھر محفوظ مأمون تھے، لیکن جیسے کہ اللہ نے فرمایا ان یریدون الا فرارا، یہ صرف اور صرف بھاگنا چاہتے ہیں اور بھاگنے کے راستے میں کی تلاش میں ہیں، اسی لیے کیا ہے یہ جا رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے حضرات، منافقین کی ایک اہم صفات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہ منافق کی 3 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر امانت رکھ دی جائے، امانت دے دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔
اگر گفتگو بات چیت ہو تو اس میں کیا ہے جھوٹ بولتا ہے، اگر وعدہ اور عہد ہو تو وعدہ خلافی عہد شکنی کرتا ہے۔ اور یہ بات اگر دیکھا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی نہیں ہے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا، بلکہ یہ صفات ان کے اندر پائی گئی، منافق کی پہچاننے کی علامت ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان کا ذکر کیا۔ اور ادھر بات یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول سے وعدہ ہے، عہد ہے، اسی بات پر ایمان لایا، یا رسول اللہ ہر حال میں ہم آپ کی مدد کریں گے، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال، ہماری اولاد سب ہم آپ پر قربان کرتے ہیں، آپ کے سامنے کسی کی محبت ہم غالب نہیں کریں گے۔ اسی بات پر تو ایمان لایا، یہی وعدہ تھا، یہی عہد تھا، لیکن کیا منافقین نے اس عہد اس وعدے کو پورا کیا؟ نہیں کیا۔ اسی طرح منافقین نے ہمیشہ جھوٹ کہا، مشکل سے مشکل حالات میں جہاں پر مسلمانوں کو افراد کی مدد کی، قوت کی، طاقت کی، اسلحے کی ضرورت تھی، اس موقع پر بھی کیا ہے منافقین نے دھوکہ ہی دیا اور جھوٹ بول کر میدان چھوڑ کر کیا ہے فرار ہو گئے۔ ادھر یہ بات بالکل واضح ہے کہ لشکر میں شرکت کی، خندق کی کھدائی میں شرکت کی، لیکن جب وقت قریب آ گیا لشکر کا، کفاروں کا لشکر آنے کا، اور جو اب جہاں پر ضرورت ہے زیادہ افراد کی، تو فوری طور پر جھوٹ بول کر میدان چھوڑ کر نکل گئے۔ کیا جھوٹ کہا؟ جھوٹ یہ کہا کہ ہمارا گھر امن میں نہیں، ہمارا گھر مأمون نہیں ہے، دروازہ بند نہیں ہے، تالا نہیں لگا ہے، ہمارے گھروں میں مرد نہیں ہیں، صرف عورتیں ہیں، کہیں کفار گھس آئیں تو ہمارے عورتوں کی عزت کا مسئلہ ہے، بچوں کی جان کا مسئلہ ہے، کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ تو اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم چلے جائیں اور ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی ہر حالات کو جاننے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کی تردید کی اور فرمایا وَمَا هِيَ بِعُورَةٍ، ان کے گھر کھلے نہیں پڑے ہیں بلکہ دروازے بند ہیں، تالے لگے ہیں، اور عورتیں گھر والے ان کے امن میں ہیں۔ اِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ تو صرف اور صرف کیا ہے بھاگنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں میدان چھوڑ کر۔ المہم حضرات یہ منافقین کا کردار تھا غزوہ احزاب یا غزوہ خندق میں، اور بھی کچھ باتیں اس نقطے سے متعلق رہ جاتی ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر اگلی نشست اگلی ملاقات میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں، وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم